میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جب برسر اقتدار آئے تو 5 سال اقتدار ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور 5 سالوں میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح ختم نہیں کروا سکے، اس لیے کہ جیسے ہی امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو فوراً ہی آپ کو جنگوں میں الجھا دیا گیا، اور چیزیں 25 سالوں میں اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ مولا متقیان یہ جملہ نہج البلاغہ موجود ہے کہ آج تم یہ خلافت لے کے آئے ہو، پیشکش میرے دروازے پر جمع ہوئے ہو، جبکہ تمہاری حالت یہ کہ یوم بعث اللہ نبی، جس دن اللہ نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا تھا آج تم وہاں پہنچ چکے ہو۔ یعنی کیا فرما رہے علی؟ یعنی قبل از بعثت کی عہد جاہلیت کی سطح پر پہنچ چکے ہو۔ اب علی کیا کرے؟ ان 25 سالوں میں جو کچھ ہوا مولا متقیان سے پہلے، خصوصاً آخری 12 سالوں میں دین کی تعلیمات میں جس درجہ تصرف ہوا، جیسے ہی برسر اقتدار آئے پہلے مرحلے میں مدینہ میں کتنا رک سکے، فوراً سے اطلاعات آئیں، دوڑیں لگ گئیں، ادھر سے امیر شام سازشیں کر رہے، ادھر مدینے کے اندر سے، ادھر سے بصرہ سے ایک ایک فرد لگ گیا۔ طلحہ زبیر، پہلے یہی طلحہ زبیر مولا علی کے حق میں تھے، آپ کے لیے شورا میں بھی ان دونوں نے پہلے ووٹ ڈالا تھا، اور بعد میں بھی خلافت کے وقت بھی ان دونوں نے ساتھ دیا تھا۔ مثلا ابھی کس کی حکومت ہے یہاں پر پنجاب میں؟ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے۔ فرض کیجئے کہ ان کو ہٹا کے جس طرح پچھلے دنوں میں شہباز صاحب کا جو بیٹا تھا وہ اس کو وزیر اعلیٰ لگوانا چاہ رہے تھے، اور اگر کچھ لوگ مثلا لگ جائیں، متحرک ہو جائیں، سیاستدان مہرے ادھر سے ادھر کرا کے، اور پرویز الہی کو ہٹا کے تو اس کے نواز شریف کے بھتیجے کو یہاں پر وزیر اعلیٰ لگا دیں، تو جو لگواتے ہیں پھر اگلے لمحے دن کو اگر وہ اس کو حلف لے کر وزارت اعلیٰ کی تو شام کو اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ فی سبیل اللہ تو کوئی نہیں کرتا کہ اب ہمارا حصہ بھی دیجئے، ہمیں بھی کوئی منصب سونپ دیجئے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس کوشش میں کہ مولا متقیان کا بننا تو یقینی تھا، یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص نے اس موقع پر جب امیر المومنین کی بیعت ہو رہی تھی طلحہ زبیر سے کہا کہ دیکھو علی نے اپنے صبر کا پھل پا لیا، کاش تم بھی، تمہارے ہاتھ بھی خلیفہ سوم کے قتل میں آلودہ نہ ہوتے تو آج تمہیں بھی شاید منتخب کر لیتا کوئی۔ لیکن مولا متقیان کی بصیرت تھی، جب عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ تھا تو مولا متقیان خود اپنے بیٹوں کے ساتھ، امام حسن، امام حسین، باقی افراد کے ساتھ، اس کے گھر میں پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، خلیفہ سوم گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو باغیوں کو اور سورش کرنے والے افراد تھے جو مصر سے بلوائی اکٹھے ہوئے تھے، بصرہ سے، شام سے، کوفہ سے، ان کو واپس بھیجنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ سمجھایا عثمان بن عفان کو کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے جس طرح سے اقربا پروری کی، افراد کو عہدے دیے، اب ذرا ان کو ہٹائیں، دور کریں خود سے، اور ان کی مطالبات مانیں۔ وہ مان لی انہوں نے۔ مسجد نبوی میں آ کر عثمان بن عفان نے اجتماعی سطح پر توبہ کی، باقی افراد بھی ساتھ شامل ہو گئے، لیکن جیسے وہ افراد پلٹ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، مروان بن حکم نے انہی افراد کو قتل کروانے کے لیے پہلے سے خطوط بھیج دی۔ یعنی پہلے مولا متقیان کی کوششوں سے خلیفہ سوم کی جان بچ چکی تھی، اور مولا متقیان یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسلام میں یہ روش کہ خلیفوں کو قتل کرنے والا یہ سلسلہ شروع نہ ہو، چونکہ خطرناک ہے، یہ پھر ہمیشہ چلے گا۔ لیکن بعد میں جو خرابی ہوئی، چونکہ عملی طور پر تیسرے خلیفہ کے ہاتھ میں حکومت مروان بن حکم کے ہاتھ میں جا چکی تھی، اس نے جعلی مہر بنائی ہوئی تھی، اور دھڑا دھڑ مسلسل باتیں خلیفہ صاحب کے علم میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ مہریں لگا لگا کر سارے حکم درحالی کے حکم کو اور مروان کو دونوں کو پیغمبر اکرام اسلام نے شہر بدر کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ نہ یہ میری زندگی میں آ سکتے ہیں مدینہ، نہ میری موت کے بعد مدینے کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں۔ اور پہلے خلیفہ کے زمانے میں ان دونوں نے بڑا زور لگایا، مروان بن حکم نے اور اس کے باپ نے، نہیں آ سکے۔ دوسرے خلیفوں کو بھی سفارشیں کرتے رہے تو دوسرے خلیفہ نے بھی نہیں مانا، کہا کہ نہیں، میں اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کے نکالے ہوئے فرد کو۔ لیکن تیسرے خلیفہ کی خلافت جیسی شروع، نہ فقط کہ اجازت دے دی بلکہ کلیدی ترین عہدوں پر بٹھا دیا مروان بن حکم کو، اور پھر دیکھ لیں اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ آپ کے سامنے، اور اپنی بیٹی مریم کا رشتہ دے کے داماد بھی بنا لیا۔
اور یہاں سے پھر مولا متقیان کی جیسی حکومت شروع ہوئی، چونکہ ان پچھلے 12 سالوں میں اتنا مال لوٹا گیا، اتنا مال لوٹا گیا جتنے آپ کے سیاستدانوں نے بھی شاید اس کا اشیر بھی نہ لوٹا ہو، جتنا تیسری خلافت میں مال جس طرح سے، یعنی آپ دیکھیں کہ زبیر کے حق میں ایک بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے مال میں سے؟ 8واں، اور اگر 4 بیویاں ہوں تو 32واں حصہ۔ اب آپ دیکھیے جناب زبیر بن عوام جو صحابی رسول، ان کی 4تھی بیوی کا حصہ کتنا تھا کہ ان کا جو سونا تھا وہ کلہاڑوں سے توڑا گیا، اور کئی لاکھ بھیڑے، بکریاں، گھوڑے، اونٹ، مال مویشی، یعنی بالکل لوگوں نے بیت المال کو مال البیت بنا دیا، بالکل الٹ کر دیا۔ اور علی علیہ السلام جب آئے خلافت پر متمکن ہوئے تو پہلا نعرہ یہ بلند کیا، واللہ لو وجدتو، بے شک آپ تحریک انصاف کے نام سے تحریک بنائیں، لیکن نہ اگر کسی نے واقعاً اس تاریخ انسانی میں انصاف اور عدل کے نام پر نہضت کا آغاز کیا، وہ علی ابن ابی طالب، قطعی طور پر کمپرومائز نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ مولا متقیان کو مالک اشتری نخعی نے مشورہ دیا کہ مولا ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ابھی وفاق مضبوط کر لیں اور صوبوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، ابھی امیر شام کو کچھ دن حکومت کرنے دیں، آپ کی بیعت ہو جائے، یہاں سلسلہ مضبوط ہو جائے، پھر جا کر امیر شام پہ ہاتھ ڈالیں۔ حضرت نے فرمایا میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، چاہے میری حکومت کیوں نہ چلی جائے۔ منگل کے دن حضرت نے بات کی جس دن آپ کی بیعت کا آغاز ہوا، پھر بدھ کے دن دوبارہ اسی بات کو تکرار کیا، جمعرات کے دن اور جمعے کے دن خطبے میں پھر علی نے وہی بات کی، یعنی وہ بات جو علی نے کئی مرتبہ تکرار کی، وہ یہ جملہ تھا، واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء ملک بہ الامال رددتہ، اللہ کی قسم اگر میں نے دیکھا پچھلے 25 سالوں میں، خصوصاً آخری 12 سالوں میں، کسی نے بیت المال سے ایک کنیز خریدی جو اب اس کی کنیزی میں ہے، یا کسی نے بیت المال کی رقم سے اپنی بیوی کا حق مہر ادا کیا، اب یہاں سے واپس نہیں آ سکتا نا، یا کسی نے اپنی زوجہ کو بیت المال سے کوئی چیز سونے کی بنا کے اس کے کانوں میں آویزہ کر دی، بالیاں دے دی، واللہ لو رددتہ، اللہ کی قسم میں وہ واپس لوٹاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا نعرہ تھا کہ بنو امیہ کی دوڑیں لگ گئیں، اور جو بڑے بڑے ثروت مند اور سیٹ اور غنی اور زردار اور جاگیردار تھے سب کے سب، انہوں نے وفد بھیجا ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو نمائندہ بنا کر، اور کہا علی آپ ماضی سے سروکار نہ رکھیں، اور مستقبل کے لیے جو بھی آپ کی پالیسی ہے ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، لیکن یہ پچھلی باتیں نہ کریں کہ میں یہ کروں گا، آپ گزشتہ رہا صلوات اور آئندہ رہا احتیاط کے قائل ہو جائیں۔ اور حضرت قریبیوں نے بھی مشورہ دیا، حضرت نے فرمایا نا ان حق القدیم لا یبطلها شیئا، حق جتنا پرانا ہو جائے کوئی بھی چیز حق کو مٹا نہیں سکتی، اور میں وصول کروں گا۔ یہی ہوا، پھر اس کے نتیجے میں جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان۔ اس 5 سالہ عہد حکومت میں مولا متقیان کی جو مشکلات ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری ان کی تعداد 21 تحریر کی، ایک ایک کر کے مشکلات بیان کی۔ سب سے پہلے مرحلے میں تو مولا متقیان کی یہ 5 سالہ عہد حکومت جنگوں میں گزر گیا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ خود جو مولا متقیان کا ساتھ دینے والے تھے جمل میں، صفین میں، وہ علی کو پہلا خلیفہ ماننے والے نہیں تھے۔ خلیفہ بلا فصل ماننے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، سینکڑوں میں تھے۔ اکثریت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے، اور خلافت کا بھی وہی مفہوم، اور علی ابن ابی طالب کی حیثیت ان کے نگاہوں میں قطعی طور پر وہ نہیں تھی جو عبداللہ بن عثمان بن عامر جنہیں دنیا ابو بکر کہتی ہے، یا عمر ابن خطاب کو جو حاصل تھی، وہ علی کی حیثیت نہیں تھی۔ علی کو چوتھے درجے پر مانا جاتا تھا، مثل سلمان، ابو ذر، مقداد، سعصہ بن سوہن ابدی، مالک اشتر نخعی، محمد بن ابی بکر، اس طرح کے افراد گنے چنے تھے، انگلیوں پر گنے جاتے تھے، کم تھے۔ اس لیے آپ وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے نا، خود شمر اگرچہ ساتھ تھا لیکن ساتھ نہیں بھی تھا،
ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک علی کو چوتھا خلیفہ مان کے اس حیثیت سے مولے متقیان کے ساتھ شامل تھا نہ، جو واقعاً اہل بیت کے وفادار تھے، اہل بیت کے شیعہ تھے، یہ بہت گنے چنے افراد تھے۔ اب ان کا سوال مزید بھی آگے چل رہا ہے، لیکن میں چونکہ آخری مجلس سے میں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ چیزیں رہ گئیں، لیکن بے ادبی ہے کہ انہوں نے زحمت کی، لکھا تحریر اور گھر سے لے کے آئے، اور میں کچھ بھی اس کے بارے میں عرض نہ کرتا تو یہ مناسب نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اور ایک اور بھی سوال تھا، لیکن اب اس کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کہ وہ یہ اتہام کے مولے متقیان مولے حضرت امام حسین کو شیعوں نے شہید کیا، نہ، اس چیز کو میں نے بہت کھول کے، بہت تفصیل کے ساتھ، تاریخی دقیق دقتوں کے ساتھ بیان کیا کہ کتنی بڑی سازش تھی۔ چونکہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے امام حسین کو شہید کیا، نہ، بات اتنی سادہ نہیں، بہت بڑی سازش اور بہت بڑی۔ میں آپ کے لاہور میں ہی، آپ کے شہر میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ، تاریخی حوالوں کے ساتھ، پوری دقتوں کے ساتھ شاید 2 سے 3 جلسوں میں تفصیل سے بیان کر کے جا چکا ہوں، گنجائش نہیں کہ بیان کیا جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان، اور کل میں نے ایمان اور معرفت کے حوالے سے بات کی، قرآن مجید میں لفظ ایمان 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور لفظ علم اور معرفت بھی قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ یعنی جہاں پر علم و معرفت ہے وہاں پر ایمان ہے، اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر علم و معرفت ہے۔ اس لیے پہلا رکن خود معرفت ہے، خود بصیرت ہے، اور معرفت اور بصیرت کے لیے اور ایمان کے لیے اساس لقمہ حلال، تزکیہ، البتہ نہ یہ کہ کل ہر مطلب لقمہ حلال، نہ، یہ ایک نقطہ آغاز ہے کہ ایک سالک جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے اور خسارے سے بچنا چاہتا ہے، سب سے پہلے مرحلے میں لقمہ حلال، یہ بات کی۔ دوسری چیز پھر اسی سے جو چیز عطا ہوتی، جیسا امام فرماتے کہ من اخلص للہ 40 یوما یا 40 صباحا، جو شخص اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے 40 دن کے لیے، تو پروردگار اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو اس سے حکمت کا بہت گہرا تعلق ہے، بصیرت اور آگاہی اور شعور۔ میرے عزیزو، جو ان 72 کی خصوصیت ہے، جیسے میں کل کہہ رہا تھا، ایک اور اہم بات یہ کہ چونکہ آج شب شہادت حضرت امام حسن عسکری ہے اور حضرت امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے کل، حضرت امام زمانہ، جیسے میں نے قسم میں کہا کہ قسم ہے عہد عصر ظہور کی اور قسم ہے عصر عاشور کی، تو ان قسموں کے بیچ جتنی وحدت پائی جاتی ہے وہ بہت عجیب ہے، اور بالخصوص جو وحدت ذات امام حسین اور امام زمانہ کے درمیان ہے۔ جب سرکار سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کر امام زمانہ کا ذکر کیا، جیسے بہاء الانوار کی 53 نمبر جلد میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اور جب امام زمانہ دنیا میں تشریف لائے تو امام حسین کو یاد کیا گیا۔ 3 شعبان کو تاکید ہے کہ آپ زیارت امام زمانہ پڑھیں، اور 15 شعبان کو تاکید ہے، سب سے بڑا عمل 15 شعبان کا، نیمہ شعبان کا۔ آپ پڑھیے شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے کہ گھر کی چھت پر چڑھ جائیں، کم ترین زیارت یہ کہ گھر کی چھت پر چلے جائیے اور ایک مرتبہ مشرق کی طرف دیکھیں، دائیں، ایک دفعہ بائیں دیکھیں، پھر آسمان کی طرف سر اٹھائیں اور اتنا کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ افضل ترین عمل ہے 15 شعبان کا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار سید الشہداء اور امام زمانہ کا باہمی رابطہ۔ پھر امام زمانہ عاشور کے دن ظہور کریں گے، یہ وہ روایت ہے جس پر آج تک کسی ایک شیعہ عالم نے اختلاف نہیں کیا کہ امام زمانہ کا ظہور 10 محرم عاشور بروز جمعہ ہوگا۔ اور جس طرح سے امام حسین مدینہ سے کوفہ جا رہے تھے لیکن کوفہ نہ پہنچ سکے، سفر ناتمام رہا، اسی طرح سے امام زمانہ اگرچہ ظہور رکن اور مقام کے درمیان ہوگا
لیکن آپ سب سے پہلے مکہ سے کوفہ کا سفر کریں گے، اور جیسے امام حسین کوفہ کو پائے تخت بنانا چاہ رہے تھے، اسی طرح سے امام زمانہ بھی کوفہ کو پائے تخت بنائیں گے۔ ظہور کے بعد جو پہلا ذکر کریں گے امام زمانہ، یہ اب 10 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، لیکن اب وقت کم رہ گیا اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں، وہ کعبے کی چھت کے ساتھ، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے حضرت جب خطبہ دیں گے تو ہم روایات میں ہے کہ سب سے پہلا ذکر حضرت امام زمانہ امام حسین سے متعلق فرمائیں گے۔ جتنے بھی القاب امام حسین کے لیے وہ سارے القابات امام زمانہ کے لیے درج کیے گئے، یا سار اللہ، یا وطر الموتور، یہ سب کے سب امام حسین کی بھی القاب ہیں، امام زمانہ کے بھی القاب ہیں۔ جو نعرہ امام حسین کے ساتھیوں کا تھا روز کربلا، وہی نعرہ امام زمانہ کے ساتھیوں کا ہوگا۔ اور باقی مماثلتوں کے علاوہ سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ رجعت ہے، یہ بحار الانوار کی 53 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے تفصیل سے اس روایت کو بیان کیا، اور باقی مکیال المکارم میں ہے، اور آگے طبسی نے بھی بیان کیا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی تحریر کیا، باقی مورخین نے بھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سب سے پہلے جس ہستی کو قبر سے اٹھایا جائے گا رجعت کے بعد، سب سے پہلے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور آپ کو اٹھائے جانے کے بعد جن شخصیات کو اٹھایا جائے گا وہ امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی۔ اسی طرح سے امام زمانہ کی 70 سالہ حکومت کے بعد جب ساجدہ نامی عورت گھر کی چھت سے پتھر مار کے امام زمانہ کو شہید کرے گی، تو امام زمانہ کا نماز جنازہ پڑھانے والے امام حسین ہوں گے، اور جو خصوصیات امام حسین کے اصحاب کی ہیں بےعینی، وہی خصوصیات امام زمانہ کے اصحاب کی ہیں، اور امام حسین کے اصحاب کی خصوصیات یہ آئینہ اور منشور ہے امام زمانہ کے سپاہیوں کے لیے جو آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قدر مشترک ہے۔ والعصر کا معنی چاہے عصر عاشور کریں، چاہے عصر امام زمانہ کریں، عصر ظہور کریں، چاہے عصر بعثت کریں، مقصد ایک ہے۔ جو اسارت الانبیاء ہیں وہ انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے، لیکن کلی طور پر بشر کو باکمال نہ بنا سکے، انفرادی طور پر افراد کو باکمال بنانے میں پیغمبر کامیاب ہوئے۔ دوسرا مرحلہ امام حسین کا ہے کہ وہ ایک پورے کے پورے گروہ کو اور پورے کے پورے لشکر کو اور پوری کی پوری جمعیت کو کمال تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور تیسرا مرحلہ امام حسین کی شخصیت کا یہ ہے کہ وہ پوری امت کو اجتماعی سطح پر مشرق سے لے کے مغرب تک نوع بشر کو کمال تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مماثلت ہے۔ اور ایک چیز جو میں عرض کر رہا تھا اصحاب حسین سے متعلق، 2 جملے اور عرض کروں۔ مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ گفتگو بہت تشنا رہ گئی اور باتیں ناتمام رہ گئیں، اور آخری گفتگو سکت بھی نہیں، اور میں بھی زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں زیادہ ذکر مصیبت کروں کہ امام کی شب شہادت۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عبداللہ بن عمیر کلبی یہ وہ شخصیت ہے، پاک ترین شخصیت، جن کا قرآن مجید سے متعلق انتہائی زیادہ انس تھا۔ یہ گئے لیکن مقابلے میں سالم اور یسار دونوں کو قتل کیا، اور پھر پلٹ کر آئے، واپس آ گئے۔ اس کے بعد حر ابن یزید الریاحی تشریف لے کے گئے، یزید بن سفیان تمیمی کو قتل کیا، مبارزہ طلب کرتے رہے، کوئی نہ آیا، یہ بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں جناب نافع بن ہلال سے پہلے اجتماعی حملہ کیا گیا، لیکن امام حسین کے ساتھیوں نے مل کر اسے ناکام بنایا، اور اس کے باوجود کہ ادھر صرف 72 تھے اور ادھر ہزاروں تھے، وہ ہزاروں شکست کھانے پر مجبور ہوئے۔ جب وہ پلٹے تو نافع بن ہلال نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے اوپر تیر باران کیے جب وہ جا رہے تھے واپس، لیکن اس طرف سے کوئی فرد ابھی تک قتل نہیں ہوا۔ تیسرے مرحلے پر نافع بن ہلال نے مزاحم بن حریث کو قتل کیا۔ اس کے بعد عمرو بن حجاج نے تقریر کی کہ کوئی اپنی جماعت سے الگ نہ ہو اور اپنے امام یزید کی امامت پر یقین رکھو، اور جو لوگ حسین اور اس کے ساتھی دین سے نکل چکے ہیں ان کے قتل کرنے میں کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے جوابی خطبہ کیا، تم دین کے اندر ہو، ان قریب جب تمہاری جانیں تمہارے جسموں سے الگ ہوں گی،
اور جب تم انہی اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کون دین سے نکلا ہے اور کون جہنم میں جانے کا سزاوار. خیر اس کے بعد پھر جتنے لشکر تھے ان میں سے عمرو بن حجاج نے 8,000 افراد کے ساتھ مل کر حملہ کیا لشکر امام حسین پر. یہاں امام حسین کے پہلے ساتھی شہید ہوئے مسلم ابن اوسجہ, اور وہ بھی جب جا چکے دشمن کو پتہ نہیں چلا تھا. ان کی کنیز روتی پیٹتی وہ باہر آئی کہ میرے آقا شہید ہو گئے. تب دشمن کو بھی پتہ چلا اور انہوں نے شادیانے بجائے. یہ ان کے لیے دیکھیں صبح سے جنگ شروع ہوئے 3 گھنٹے سے اوپر گزر چکے ہیں, اور 3 گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود لاکھوں تماشائیوں کے علاوہ 36,000 کا لشکر ہے کم سے کم, اور اب تک کتنے افراد کو قتل کیا؟ ایک فرد مرا اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. در حالی کہ اس سے پہلے ان کی کئی سو افراد نافع بن ہلال اور ان کے باقی ساتھیوں کے ذریعے سے قتل ہو چکے ہیں. لیکن انہی کے اندر سے 8,000 پیادوں کا سربراہ شبس بن ربعی وہ اپنے ساتھیوں کو چپ کرا رہا تھا کہ کس کی قتل پر خوشی منا رہے ہو. یہ مسلم ابن اوسجہ وہ شخصیت ہے کہ آذربائیجان کی جنگ میں ابھی مسلمان اپنی صفیں درست کر رہے تھے اور اس نے ایک لمحے میں دشمن کے 6 ساتھیوں کو قتل کر دیا. بالآخر امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر آئے, اور وہاں پر مسلم ابن اوسجہ سے حبیب نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں نے تمہارے بعد زیادہ دیر زندہ رہنا ہے تو تم سے کہتا کہ مجھے کوئی وصیت کرو, لیکن میں بھی تمہارے پیچھے پہنچنے والا ہوں. لیکن مسلم نے کہا کہ اس کے باوجود کہ تم بھی ان قریب شہید ہو جاؤ گے لیکن میں تمہیں وصیت کروں گا. تو حیرت سے پوچھا حبیب نے کیسی وصیت؟ کہا بس میرے حسین کا خیال رکھنا. یہ کربلا کے سپاہی ہیں آخری لمحات میں جبکہ جان جا رہی ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, بس میرے حسین کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں یہ عمرو بن حجاج نے میمنہ سے امام حسین کے میسرہ پر حملہ کیا جس کی قیادت حبیب ابن مظاہر کر رہے تھے. تو مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. اب شمر ابن ذوالجوشن نے پھر میسرہ سے میسرہ پر حملہ کیا جو بائیں بازو کا تھا. اس نے میسرہ سے پھر دوبارہ میسرہ پہ حملہ کیا, اور اب کی دفعہ امام حسین کی فوج سے دوسرے جوان عبداللہ بن عمیر کلبی یہ شہید ہوئے. اور ان کی شہادت پر ان کی زوجہ ام وہب باہر آئیں اور ایسا خوبصورت خطبہ دیا کہ دشمن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ ان کے خطبے سے سپاہیوں کی کیفیت بدل رہی ہے. تو شمر ابن ذوالجوشن نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ جاؤ اور جا کر عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ام وہب کو قتل کرو. یہ کربلا کی تیسری شہیدہ ہیں. رستم نے ان کے سر اقدس پر گرز مارا, اور یہ کربلا میں شہید ہونے والے 72 میں سے وہ خاتون ہیں عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ جناب ام وہب. اور چوتھے مرحلے میں بریر بن خزیر حمدانی جو حافظ قرآن بھی تھے فقیہ بھی تھے, اور ان کی ایک معروف کتاب جو بہت عام ہوئی ان کی زندگی میں القضایا والاحکام جو 400 صفحات پر مشتمل تھی. اس میں امام علی اور امام حسن مجتبی سے انہوں نے احادیث نقل کی اور فتاوی بیان کی. فقیہ تھے, مفسر قرآن تھے, عارف قرآن تھے, حافظ قرآن تھے. بریر بن خزیر حمدانی جب یہ آئے تو اب مقابلے میں یزید بن معقل سامنے آیا, اور یزید بن معقل نے بریر بن خزیر حمدانی کو دیکھا کہ سچ میں تمہارے ساتھ اللہ نے اچھا سلوک نہیں کیا. بریر نے کہا اتفاق سے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا لیکن تو بہت بد نصیب واقع ہوا ہے. تو یزید نے کہا کہ اے بریر تو جھوٹ بول رہا ہے, در حالی کہ اس سے پہلے ساری زندگی میں نے تجھ سے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. پھر کہا اے بریر تمہیں یاد ہے جب ہم دونوں بنی لوزان کی کوچے سے گزر رہے تھے تو اس وقت تم نے کہا تھا کہ معاویہ خود بھی گمراہ ہے اور جو بھی دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے بھی گمراہ کو نندا ہے, اور امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. کہا تھا نا یہ اعتراف لینے کے لیے کہ شاید کہیں گے نہیں میں نے نہیں کہا تھا. کہنا میں نے کہا تھا, بریر نے کہا میں نے کہا تھا اور ابھی بھی اس عقیدے پر قائم ہوں. کہ ابھی بھی اگر اس عقیدے پر قائم ہو تو یقیناً ابھی بھی غلطی پر ہو. بریر نے کہا اگر میں غلطی پر ہوں تو آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو. پیغمبر کے ساتھیوں میں سے کسی کو مباہلہ میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی, نہ کوئی جا سکتا تھا. یہ حسین کے ساتھی ہیں جنہیں ثانی زہرا نے فرمایا ایھا الطیبون, کائنات کے پاکیزہ ترین افراد.
یہ اس سطح پہ ہیں کہ مباہلہ کر سکیں. ایک مرتبہ آئے میدان میں اور بریر نے کہا اگر تمہیں میرے سچے ہونے پر یقین نہیں تو مباہلہ کرو. اس نے کہا کیا مباہلہ کریں؟ کہا ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ اس کی تلوار سے ابھی قتل ہو جائے جو سچا ہے ہم میں سے. اب یزید بن معقل بہت بڑا پہلوان تھا اور بریر اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آیا تو بریر بن خزیر ہمدانی نے اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ ان کی تلوار اترتے ہوئے کھوپڑی کو توڑتی اس کے جبڑوں تک اتر آئی. لیکن جبڑوں میں تلوار پھنس گئی اور جتنی دیر میں یہ نکال رہے تھے عمر ابن سعد نے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر بریر کا کام تمام کرو. یہاں پر تقریباً 200 افراد نے مل کر پشت سے بریر بن خزیر ہمدانی پر حملہ کیا، یہاں ان کی شہادت ہوئی. بریر بن خزیر ہمدانی کے بعد امام حسین کی کنیز کا بیٹا منبع بن سہم جو امام سجاد کا غلام تھا لیکن بہت بڑے شجاع تھے اور ان کی بہت کارنامے ہیں. میدان کربلا میں انہوں 10 افراد کو تہہ دے کیا. یہ کربلا کے 5ویں شہید ہیں. اس کے بعد پھر 5 شخصیات نے اکٹھے حملہ کیا جن کا تعلق کوفہ سے تھا، جو قیس ابن مسہر سیداوی کی محنت کے نتیجے میں کربلا آئے تھے. آپ دیکھیے امام حسین کی جو 6 سفیر ہیں ہر ایک بجائے خود معرفت کا آسمان ہے اور شجاعت کی انتہا ہے. قیس ابن مسہر سیداوی کو جب حسین بن نمیر نے گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچایا تو انہوں نے وہ خط جو امام حسین کا تھا اسے نگل لیا، پھاڑ کے نگل لیا. تو اب عبید اللہ نے کہا کیا لکھا تھا؟ کہ مجھے کیا پتا، میں خیانت تو نہیں کر سکتا جو خط مجھے دیا گیا. کہ ایک صورت میں تمہاری سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے اور میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں اگر تو لوگوں کے سامنے جا کر حسین ابن علی سے اظہار برات کرے. بہت حاضر دماغ تھے قیس ابن مسہر سیداوی. کہاں میں اظہار برات کر سکتا ہوں. اور جب وہ گئے بلندی پر گئے کہا کہ لوگ کم ہیں، زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے. اور جب سب اکٹھے ہوئے تو اس چند لمحے تھے قیس ابن مسہر سیداوی سفیر حسین کے پاس ان لمحات سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ تمہارا حسین مقام عزیب الہیجانات تک پہنچ چکا ہے. اس لیے کہ آج جیسے آپ کے پاس یہ موبائل سیل ہیں اور یہ سوشل میڈیا اور یہ روابط اور یہ اشتہار، ایسا کچھ نہیں تھا. بہت سارے لوگ حسین کی نصرت کرنا چاہ رہے تھے لیکن کیسے پتا ہو کہ وہ کہاں پہنچے. تو قیس ابن مسہر سیداوی نے چند لمحوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ جس نے حسین کی نصرت کرنی ہے جلدی سے خود کو مقام عزیب الہیجانات تک پہنچا دے. جیسے یہ سنا تو آپ کو دارالعمارہ کے چھت سے زمین پر گرایا گیا اور آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ کے پاش پاش ہو گئی. یہ امام حسین کے سفیر اور جو 5 شخصیات آئیں ان میں جناب عمر ابن خالد، ان کے غلام سعد، تیسرے مرحلے پر جناب مجمع بن زائد، پھر ان کے بیٹے آئز بن مجمع اور جنادہ بن حارث سلمانی. جنادہ بن حارث سلمانی یہ 5 افراد. ان 5 نے کہا کہ حضرت ہم بہت شوق شہادت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم یہ چاہتے کہ ہم 5 کو ایک ساتھ میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے اجازت دی اور 5 نے مل کر مقابلہ کیا. اور جب 5 نے مقابلہ کیا تو دشمن کے لشکر میں بالکل آ کے چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا. یہاں امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو الفضل عباس سے فرمایا کہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں نیزہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہوں اس حد تک کہ میرے ساتھیوں کو آزاد کروا کے واپس لے آئی. یہاں ابو الفضل عباس نے حملہ کیا نیزے کے ذریعے سے اور ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں سے ان 5 افراد کو جب لے کے آ رہے تھے، واپس پہنچ رہے تھے، قریب پہنچے تھے کہ عمر ابن سعد نے تانا دیا ان 5 افراد کو. کہا کہ بالآخر جب کہ تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہو، مقابلہ کیے واپس جا رہے ہو اور علی کے بیٹے کی آڑ لے کر خود کو بچا کے لے جا رہے ہو. یا ان 5 افراد نے کہا اے حضرت ابو الفضل عباس ہمیں اجازت عنایت کر دیجیے اور ہمارے آقا کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا. یہ پلٹ کر گئے اور بہت دیر تک لڑے اور لڑتے لڑتے کئی افراد کو قتل کرنے کے بعد 5 کے 5 یہ مجاہدین شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پھر 11ویں مرحلے پر کربلا کے 11ویں شہید جندب بن حجیر کندی خولانی، یہ بھی حافظ قرآن تھے اور عارف تھے. ان کے بارے مشہور تھا کہ ساری رات جاگ کر یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جو بھی مال دنیا ہوتا تھا بہت کم اپنی ذات کے لیے اور عیال کے لیے استعمال کرتے اور اکثر راہ خدا میں تصدق کر دیتے. ان کی شہادت ہوئی. اور 12ویں مرحلے میں یزید بن زیاد ابو شاسا، یہ امام حسین کے ساتھی، ان کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد اب تمام دشمنوں نے مل کر یہ میٹنگ کی اور طے کیا
کہ اب وعدہ کیا جائے کہ کوئی بھی انفرادی مقابلے میں نہ جائے، جو بھی اکیلا جائے گا مارا جائے گا. چونکہ عمرو بن حجاج نے کہا کہ ان افراد نے موت پر بیعت کر لی، تو اب 8,000 افراد عمرو بن حجاج کے، 8,000 افراد عزرا بن قیس کے، 8,000 افراد شبس بن ربعی کے، 8,000 افراد شمر بن ذیلجوشن کے، اور 8,000 افراد کی سرپرستی کرتے ہوئے خود عمر ابن سعد، یہ مختلف سائڈوں سے اتنا بھرپور حملہ کیا کہ اس حملے میں امام حسین کے 50 ساتھی شہید ہو گئے ایک ساتھ، جن میں عبد الرحمن بن عبد الرب تھے، جن میں ادم بن امیہ اور بڑی برجستہ شخصیتیں تھیں. دشمن کی طرف سے اگر 100 افراد بھی قتل ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن ادھر سے جب ایک بھی مارا جاتا تھا تو واضح فرق پتہ چلتا تھا. اب دیکھیں امام حسین کی فوج کے 62 افراد شہید ہو چکے ہیں. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. میں شرمندہ ہوں کہ گفتگو ہماری ہر روز طولانی ہوتی رہی اور آج بھی ہم نے تاخیر کی ہو. میں ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن 2 جملے اور، تاکہ اس لیے کہ آخری مجلس ہے اور آج ہم نے امام زمانہ کو ان 72 کا پرسہ بھی پیش کرنا ہے، بیویوں کا پرسہ بھی پیش کرنا ہے، امام زمانہ کو آپ کے پدر بزرگوار کا پرسہ بھی پیش کرنا ہے. وہ ساتھی جنہوں نے آخر دم تک حسین کی نصرت کی، حق بنتا ہے کہ ہم کم سے کم نام کی حد تک ان کا ذکر کریں آج کی شب میں، جبکہ ایام عزا کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ 62ویں شہید ہیں. اور اس کے بعد حی بکر بن حی تمیمی، جنہیں امام حسین کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوئی تھی اور روز عاشور دشمن کے لشکر کے نکل کر اس طرف آئے تھے، یہ کربلا کے 63ویں شہید ہیں. اور پھر جنادہ بن حارث سلمانی کا 10 سالہ بیٹا عمرو بن جنادہ، یہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھ جوڑ کے خواہش کرنے لگے کہ آقا مجھے بھی میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے فرمایا اے عمرو، اب آپ چھوٹے ہو، تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے، اپنے ماں کے سہارے ہو، یہ کم عمری ہے، 10 سال عمر ہے، تم پہ جہاد ساقط ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو. کہ ماں ہی نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. فرمایا پروردگار تمہارے باپ پہ بھی اپنی رحمتیں نازل کرے اور تمہاری پاکیزہ ماں پہ بھی اپنی رحمتیں نازل کرے. پھر یہ 64ویں شہید ہیں، یہ میدان میں گئے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کے صحابی جناب ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین سے نماز کی خواہش کی کہ وقت زوال ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں. فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. جاؤ جا کے حبیب سے کہو کہ حبیب حسین بن نمیر سے اور عمرو بن حجاج اور عمر سعد سے بات کریں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. لیکن جب حبیب گئے تو حسین بن نمیر نے تانا زنی کی اور کہا کہ مگر حسین کی نماز قبول ہی نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا. یہ سن کر حبیب ابن مظاہر کو غصہ آیا اور انہوں نے حسین بن نمیر کو گھوڑے سے زمین پر پٹکا اور اس کے بعد کچھ افراد اس کے دفاع میں بڑھے، سب کو قتل کیا جناب حبیب نے. 75 سال سن تھا ان کا. یہاں تک کہ حسین بن نمیر کا ایک کان انہوں نے جب سر پہ تلوار ماری، اس نے خود کو بچا، اس کا کان کٹا. اور اب پھر ایک دستہ دشمن کی طرف سے آیا اور سب نے مل کر ان کو زمین پر گرا دیا اور آخر میں پھر حسین بن نمیر نے ان کی گردن کو کاٹا اور پھر ان کا کٹا ہوا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا. خود حسین بن نمیر نے، یہ کربلا کا وہ شخص ہے جس نے جناب علی اکبر شبیہ رسول اللہ کو بھی شہید کیا تھا. جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد پھر 2 شخصیتیں جنہوں نے کم سے کم 1 گھنٹے تک مسلسل جنگ کی. ایک زہیر ابن قین جو امام حسین کے میمنہ کے سربراہ تھے، اور دوسری شخصیت جناب حر ابن یزید الریاحی. جب حر کسی مشکل میں پھنستے تھے تو جناب زہیر ان کی نصرت کے لیے پہنچ جاتے تھے. یہ دونوں مل کر لشکروں کے اوپر لشکر اس طرح سے گرا رہے تھے، عجیب دیدنی منظر تھا. سید ابن طاؤس نے لکھا کہ خود دشمن ان 2 کی اکٹھی جنگ کو دیکھ کر حیران تھے. یہ امام حسین کے دونوں سپوت اور دونوں شجاع. بالآخر حر ابن یزید الریاحی جب جناب زہیر سے الگ ہوئے تو دشمنوں نے گھیر کر انہیں بھی شہید کیا. جناب حر کربلا کے 66ویں شہید ہیں. اور جناب حر کی شہادت کے بعد پھر ابو ثمامہ ساعدی
جنہوں نے نماز کی خواہش کی لیکن نماز نہ پڑھ سکے. یہ کربلا کے 67ویں شہید ہیں. اور اس کے بعد پھر سعید بن عبداللہ حنفی, یہ امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے 74 تیر کھا کر ایک تیر بھی امام حسین تک حالت نماز میں نہیں پہنچنے دیا. یہ سعید بن عبداللہ حنفی ہیں, امام کے جان وفادار صحابی, جان نثار صحابی. 74 تیر کھانے کے بعد جب سعید بن عبداللہ حنفی زمین پر گرے, یہ تو کوئی فخر و مباحات نہیں ہے, صرف ایک جملہ کا آقا حسین کی بارگاہ میں, اوفیت یا ابا عبداللہ, اے حسین ابن علی کیا میں نے وفا کی. شہید مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے سعید یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ 6,500 کلومیٹر کا سفر امام حسین کے لیے طے کیا, کبھی مدینہ کبھی جا رہے ہیں مکہ, کبھی پھر واپس آ رہے ہیں, پھر محمد مسلم بن عقیل کو لینے جا رہے ہیں, پھر اس طرح سے ان کی نسخت لے کے پہنچا رہے ہیں, اور پھر ساری رات جا کر خندق کھودتے رہے, 5 گز چوڑی 5 گز گہری, پھر جھاڑیاں کاٹی اور خندق میں بھرا ان کو, تاکہ دشمن اچانک سے روز عاشور امام حسین کی شہادت کے بعد حملہ آور نہ ہو سکے. 3 دن کے بھوکے پیاسے 74 تیر کھانے کے بعد پھر کیوں کہہ رہے ہیں کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہ اس لیے کہ سعید کو حسین کی معرفت حاصل ہو چکی تھی, اور سعید جانتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. اس کے بعد 69ویں نمبر پر جناب زہیر ابن قین شہید ہوئے. یہ وہ مرحلہ تھا, یہ نماز کے بعد جب یہاں پر واقعاً امام حسین کے سپاہیوں نے شجاعت کی انتہا کر دی, یہاں تک کہ شمر ابن ذوالجوشن نے کہا عمر ابن سعد اب تو مجھے اجازت نہ دو تب بھی میں حسین کے خیموں پر حملہ کروں گا. امام حسین کے خیام پر حملہ کیا گیا. زہیر نے امام حسین سے گزارش کی کہ آپ ہاشمیوں کو ہٹا دیجئے, آپ کے خیام کی دفاع کی ذمہ داری میں دوں گا. اب راز سمجھ میں آتا نا کیوں علی اکبر کو بھیجا تھا زہیر کے پاس, جاؤ زہیر کو لے کے آؤ. حسین جانتے ہیں زہیر کے بغیر میری کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ زہیر ہے جنہوں نے روز عاشور وفا کی حد کر دی ہے, کہ حسین آپ کے خیام کا دفاع جانے میں زہیر ابن قین جانوں. یہاں تک کہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ اس طرح سے امام حسین نے تنابوں کی اس طرح خیموں کی تنابیں ملا رہی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا, اور ہر خیمے کے در پر, ہر خیمے کے اندر زہیر نے اپنے ساتھی پھیلا دی. ایک ایک مجاہد تلوار لیے کھڑا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ امام حسین کے تمام اصحاب کے سارے گھوڑے ختم ہو چکے ہیں, اب صرف تلواریں اور چند تیر بچ گئے. اور ایسے میں جناب زہیر اور آپ کے ساتھی, جو دشمن اندر آتا ہے خیمے کے, ایک ہی لمحے میں اس کا سر کاٹ کے اس کی لاش کو باہر پھینکتے. یہاں تک کہ امام حسین نے فرمایا زہیر آپ اب بہت مشکل سے کئی گھنٹوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جنگ کا, آپ پیچھے ہٹائیے اور شمر کو آگ لگانے دیجیے. شمر نے آگ لگائی اور امام حسین نے فرمایا کسی آگ کے باعث خود آگے جو جھاڑیاں بچھی تھیں اب یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہاں 10 افراد کے ساتھ مل کر زہیر ابن قین نے جو حملہ کیا ہے یہ کم سے کم 2 کلومیٹر دور دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کامیاب ہو گئے. یہ جناب زہیر ابن قین کی شجاعت ہے. لیکن اس کے بعد جب جناب زہیر کی شہادت ہو گئی, ان کے چچا زاد بھائی جو کربلا کے 70ویں شہید ہیں جناب سلیمان بن مزارب, پھر انہی کے ساتھ ان کی شہادت بھی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر پے در پے شہادتوں کا سلسلہ. مؤذن امام حسین حجاج بن مسروق جو سائے کی طرح سے امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, وقت آخر انہوں نے کہا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. حجاج بن مسروق شہید ہوئے. امام حسین کے غلام جو پیغمبر کے غلام تھے انہوں نے مولا متقیان کو دیا, پھر امام حسن کے پاس, پھر امام حسین کے پاس, پھر امام سجاد کے غلام جناب جون جو ابو ذر نے پیغمبر کو دیے تھے, جناب جون کی 94 برس کی عمر میں شہادت ہوئی. اور پھر جناب حارث وہ صحابی جو حدیث غدیر کے روات میں سے, ان کی شہادت ہوئی. بس میرے عزیزوں یہ وہ مرحلہ تھا. کربلا کے آخری شہید جناب بشر بن عمر, ان کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد بنو ہاشم کے جوانوں کی باری آئی. اور بنو ہاشم میں سے جب ایک ایک کر کے جوان شہید ہوتے رہے, سب سے پہلے جناب عقیل کے 2 پوتے اور 3 بیٹے شہید ہوئے. پھر جناب جعفر کے 2 پوتے شہید ہوئے. پھر امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹے 3 بیٹے شہید ہوئے. 2 بیٹے ابو بکر اور قاسم پہلے شہید ہوئے.
عبداللہ رضی امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کے گلے کے یہاں پر گلا رکھ دیا تھا، تب ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد مولا متقیان کے 7 بیٹوں کی شہادت ہوئی۔ آخری مراحل میں جناب ابو الفضل عباس کے 3 بھائی اور پھر اپنے بیٹے کو لے کے آئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے آئے جن کا نام محمد بھی ہے، جن کی عمر 11 سال ہے۔ کہا آقا ابا عبداللہ اب میرے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ امام حسین نے فرمایا اے عباس میں کب تک ام البنین کے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھو۔ عباس آپ کے 3 بھائی شہید ہو چکے ہیں، عرض کیا اپنے اس غلام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ جناب عباس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، تلوار حمائل کی اور جب رخصت کیا جناب عبداللہ کو، کہا اے عبداللہ پہلی مرتبہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اب جب آپ جائیں گے آپ کو دشمن کی طرف سے تیر لگیں گے، نیزے لگیں گے، تلواروں کے حملے ہوں گے، زخم لگیں گے، تکلیف ہوگی، پلٹ کر واپس خیام کی طرف نہ آنا، اتنا ذہن میں رکھنا تو علی کا پوتا ہے، عباس کا بیٹا ہے۔ پہنچے اس طرح سے جنگ کی واقعاً جھلک نظر آ رہی تھی کہ ابو الفضل عباس کے فرزند ہیں، کئی دشمنوں کو فنار کیا، لیکن جب دشمنوں نے مل کر حملہ کیا اب زمین پر گرے اور منہ خیموں کی طرف نہیں کیا، نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا امیر المومنین میرا سلام قبول کیجئے۔ جناب عباس اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے اور جب اٹھانا چاہا تو پشت سے ایک ہاتھ کندھے پہ آیا، مڑ کر دیکھا امام حسین تھے، فرما رہے تھے عباس دیکھا ہے کبھی باپ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے؟ میں عرض کروں گا مولا آپ عباس کو بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں دے رہے، کچھ دیر کے بعد جب علی اکبر کی لاش اٹھانے کی نوبت آئے گی، بس میرے عزیزو وہ مرحلہ جس کے بعد پھر جناب حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آخر میں اپنی شہادت کا سرنامہ قرار دیا علی اصغر کو، پھر امام حسین کی شہادت ہوئی اور یہاں سے میرے عزیزو بیبیوں کا جہاد شروع ہوا۔ 11 محرم کو میں نے اشارہ دیا تھا یہ سفر کیسا سفر ہے اور اب وہ مرحلہ ہے، آج میں واپسی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن 2 جملے اور سنیں کہ بیبیاں پہنچی کیسے ہیں۔ مسلسل 19 شب و روز کے سفر کے بعد شام پہنچی ہے اور 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، دربار سجائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں اور 3 دن شام شہر پر بٹھانے کے بعد سب سے پہلے بازاروں سے گزارا گیا۔ اگر سن سکیں تو عرض کروں صاحب منہاج الدموع نے اور صاحب دمت الثاقبہ نے کیا لکھا ہے، کس طرح سے ان شریف زادیوں کو یزید کے درباروں سے گزارا گیا۔ آگے آگے طوائفیں تھی جو ناچ رہی تھی، ڈھول اور باجے کی آواز تھی اور گانوں کی آوازوں میں، اور جہاں سے بیبیاں گزر رہی تھیں مکانوں کے چھتوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور میں نے پڑھا بہت ساری عورتیں گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، جہاں سے یہ بیبیاں گزر رہی تھیں بچے گزر رہے تھے، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک روایت میں دیکھا سعد ابن سہل صحابی اور رسول کچھ دن کے بعد جب انہی گلیوں سے گزرے کہا ہے شام والوں کیا یہاں پر جانور ذبح کیے گئے؟ کہنا جانور ذبح نہیں کیے گئے، یہاں سے محمد کی بیٹیوں کو گزارا گیا ہے۔ اتنے پتھر برسائے گئے یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا میرے عزیزو، کس دربار سے گزارا گیا، کس بازار سے؟ جس بازار میں بردہ فروش غلام اور کنیزیں خریدتے تھے اور بیچتے تھے، بس میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، جہاں سے کچھ بردہ فروش اس کاروان کے ساتھ یزید کے دربار تک پہنچے۔ ایک جملہ میں عرض کر پاؤں گا اگر آپ سن سکیں گے، یہ وہ مرحلہ ہے جب کاروان کو کچھ دیر روکا گیا اور یزید کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر انہیں روکو، میرا دربار پوری طرح سے سج جائے، آمادہ ہو جائے۔ اب ایک مرتبہ پیغام آیا کہ آؤ، لیکن ثانی زہرا نے سید سجاد کو بھیجا اور سید سجاد کو بھیجنے کے بعد فرمایا اے سید سجاد آپ یزید سے جا کے میرا پیغام پہنچو، یزید سے کہو کہ اب تک سارے راستے میں ہم نے دشمنوں سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا،
تو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ یزید نے یہ جواب دیا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسی جواب آیا ایک مرتبہ جب یزید نے یہ پیغام بھیجا واپس اور جیسے یہ جواب آیا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا ام لیلہ ام فروا ام رباب سکینہ فضہ ایک ایک بی بی سے کہا سب اپنے ہاتھ اٹھاؤ میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی تم سب آمین کہنا. ساری بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے ادھر سید سجاد نے ہاتھ اٹھائے ادھر جناب ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے. سید سجاد آگے بڑھے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا بد دعا کرنا آپ کا حق ہے لیکن ایک مرتبہ بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے. اب جو ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی حسین کے سر کی طرف دیکھا کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے گویا حسین فرما رہے ہیں بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اب اٹھی یا چند قدم اٹھانے کے بعد ثانیہ زہرا دوبارہ بیٹھی. کتنا مشکل مرحلہ ہے یزید کے دربار تک جانا. میں نے امام حسن عسکری کی شہادت کی بھی کلمات عرض کرنے ہیں لیکن یہ دو جملے سنے. کتنا مشکل مرحلہ ہے دربار کے اندر جانا. میرے عزیزوں یاد ہے جب ثانیہ زہرا کی عمر صرف 6 برس تھی 6 سال کی ثانیہ زہرا اور آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی. پہلے مولا متقیہ نے حسن کو بلایا تھا پھر امام حسین سے کہا تھا کہ اپنی ماں کی زیارت کریں اور جب آخر میں ثانیہ زہرا کے لیے پیغام بھیجا کہ زینب آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لیجئے تو یاد ہے کیا جواب دیا تھا بی بی نے؟ فضہ سے کہا تھا اے فضہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی میت پر سر سے ردا اتار کر بیان کروں گی تو مجھے اپنے بابا کی موجودگی میں آتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. اے فضہ پہلے بابا سے کہو وہ حجرے سے دوسرے مقام پر چلے جائیں تاکہ میں اپنی ماں کی میت پر آ سکوں. ارے جو 6 سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے اللہ جانے یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے. آخری شب ہے امام زمانہ کو 72 کی تعزیت بھی پیش کیجئے اور مخدرات عصمت و طہارت کا پرسہ پیش کریں جن کے لیے آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو بہا رہے. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا دوبارہ یزید کے دروازے پر بیٹھی دربار پر تو سید سجاد آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں پریشان ہیں؟ کہ نہیں گھبرائی نہیں پریشان نہیں. کہ پھر دوبارہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہ سید سجاد یاد ہے جب 40 ہجری میں میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی تو سب سے آخر میں بابا نے 20 رمضان کی رات کو قریب بلا کر میرے کان میں ایک وصیت کی تھی. پھر مسلسل 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھا کرتی تھی بابا علی نے کیا کہا تھا. میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا. سید سجاد آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے کہا تھا اے بیٹی زینب تجھے ایک دن اپنی زندگی میں یزید جیسے شرابی کے دربار میں ننگے سر جانا پڑے گا. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. بیٹا سجاد تھکی نہیں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یا کچھ لمحے گزرے اور ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا ابتا. اب علی کی شیر دل بیٹی میرا سلام و ثانیہ زہرا پر. امام زمانہ آج آپ کی یتیمی کی شب ہے. آج ان عزاداروں سے پرسہ قبول کیجئے کربلا کے ایک ایک شہید کا پرسہ قبول کیجئے.
ان اسیروں اور کربلا کے بعد شام کی جہاد لڑنے والی بیویوں کا پرسہ قبول کیجئے. سنیں گے کس حال میں پہنچی ہیں دربار میں, ہمت نہیں ہے کیسے عرض کروں, لیکن کچھ مراحل ایسے ہیں جی چاہتے ہیں آج 2 جملے عرض کر دوں. یہاں پر یزید کے دربار میں جیسی بیویاں پہنچی ہیں اور ایک رسن میں جب 16 گلے بندھے ہوئے تھے, یہاں پر ایک بردہ فروش جو یزید کا جاننے والا تھا چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا. کہا یزید جی کون ہیں؟ کہ یہ اسیر خواتین ہیں, ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا. کہا جب مرد مارے جاتے ہیں پھر خواتین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ کہا انہیں کنیزی میں لیا جاتا ہے. کہا اے یزید وہ جو چھوٹی بچی کھڑی ہے کیا وہ بچی مجھے کنیزی میں مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا سے لپٹ گئی. کہا پھوپھی اماں کیا آپ مجھے کنیزی میں دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. بس میرے عزیزو, آپ سن کر برداشت نہیں کر پا رہے, ذرا چشمے تخیل کو لے چلے. جب ثانیہ زہرا بندھے ہوئے ہاتھوں سے کھڑی تھی, یزید تخت کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا تھا اور تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پر پتہ ہے کیا رکھا تھا؟ ایک تشت تھا جس میں سر حسین تھا. اگر جملہ سن سکے تو پڑھ دوں. صاحب منہاج الدموع نے کیا لکھا ہے؟ ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ کس نے اتنا بے ترتیب سر کاٹا ہے؟ دلوں پہ ہاتھ رکھو تو جملہ عرض کروں, زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں کہ کس نے اتنا بے ترتیب سر کاٹا ہے, مگر ایسے سر کاٹا جاتا ہے. ارے حجام کو بلاؤ, آ کر اس سر کو ذرا سا ترتیب سے کاٹے. کون بتائے حسین کتنی مرتبہ شہید ہوئے؟ ارے آج بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے سر کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بس آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں. امام زمانہ اپنی دادیوں کا پرسہ قبول کیجئے. امام زمانہ اس سکینہ کا پرسہ قبول کیجئے جسے بڑا شوق تھا واپس مدینہ آنے کا, لیکن جو شام کی زندان میں دفن ہو گئی. اور امام زمانہ اپنے بابا حسن عسکری کا پرسہ قبول کیجئے. 2 ربیع الاول کو زہر دیا گیا, 2 ربیع الاول کو زہر دیا گیا امام حسن عسکری کو. بس یہ آخری پرسہ ہے, آج کی شب کے شہید کا پرسہ ہے. اور 2 ربیع الاول کے بعد برابر تڑپتے رہے اور باہر سپاہیوں کا پہرا معتمد عباسی نے کھڑا کر دیا کہ کوئی حسن عسکری سے قریب نہ جائے. مجھے بتاؤ, جب زہر ملتا ہے تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے, جب کسی کو قریب جانے کی اجازت نہیں تھی تو یہ 4 دن یا 6 دن حسن عسکری نے کیسے گزارے؟ تڑپ تڑپ کے, یہاں تک کہ جب آج کی شب آئی, ایک مرتبہ نرجس خاتون آئی. جیسی آئی معتمد نے کہا سپاہیوں سے, کہا اب یقین ہو چکا ہے, اب اطباء نے بتایا یہ شخص نہیں بچے گا, اب اس خاتون کو جانے دو. جب آخری شب گئی, پانی کا جام دیا, کہا ارے کیسے پیوں جس کا جد حسین دنیا سے پیاسا چلا گیا. سنیں گے میرے عزیزو, کل 8 ربیع الاول ہے, روز شہادت امام حسن عسکری ہے. میرے عزیزو, جہاں پر بچوں کی خواہش ہوتی ہے, اولاد اگر دور بھی ہو تو انہیں بلایا جاتا ہے. ارے آج کے صاحب اعزا امام زمانہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے بابا کی میت پر آ سکے, اس لیے کہ باہر پہرا ہے. اگر بیٹا آئے تو گرفتار کر لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے. اب وہ مرحلہ آیا, آخری جملہ میرے عزیزو, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ کا وقت آیا. جعفر طواب بس 1 منٹ کے بعد شبی تابوت کو لے آئیے گا, اس تابوت کی شبی کو لے کے آئیے گا جسے اٹھانے والے خود امام زمانہ ہے. امام زمانہ سے توسل کیجئے گا کہ امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے. اب سنیے گا, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جعفر طواب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے, جیسی تکبیر کہنا چاہیے, امام زمانہ 4 سال 6 مہینے اور 25 دن آپ کا سن مبارک ہے تقریباً, آگے بڑھے اور بڑھ کے کہا چچا معصوم کا جنازہ صرف معصوم پڑھا سکتا.
امام کا جنازہ صرف امام پڑھا سکتا ہے. آپ میرے چچا ہیں, محترم ہیں, پیچھے ہٹ جائیے, جنازہ میں پڑھاؤں گا. اتنے عرصے کے بعد جب پہلی مرتبہ جس ہستی کی کئی سالوں سے مسلسل تلاش جاری تھی, آج امام زمانہ نے آ کر جیسے ہی اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی, معتمد جنازے میں موجود تھا, سپاہیوں کو اشارہ کیا اب یہ بچہ غائب نہ ہونے پائے, جیسے بھی ہو یہی بیٹا ہے, اسی کا انتظار ہے, اسی کو گرفتار کرنا ہے, بس پھیل جاؤ, اس بچے کو گرفتار کرو. یہاں تک کہ جب امام زمانہ تلاش کے باوجود نہیں مل رہے تھے, اب معتمد اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہاں چلا؟ امام حسن عسکری کے گھر. آپ سمجھتے ہیں صرف رسول اسلام کے گھر میں آگ لگائی گئی؟ آپ سمجھتے ہیں صرف جناب سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے؟ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف سیدہ زہرا کے رخسار پر کسی نے تماچا مارا تھا؟ آئیے میں روایات کی روشنی میں عرض کروں. جیسے ہی معتمد کے سپاہی آئے, گھر کی تلاشی لی, جب امام زمانہ نہ ملے, ایک مرتبہ بی بی سے, نرجس خاتون سے پوچھا گیا آپ کے علم میں ہے بتائیے. کہا مجھے نہیں معلوم. اس شقی نے آگے بڑھ کر مادر امام زمانہ جناب نرجس خاتون کے رخسار پر ایک ایسا تماچا مارا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آئیے سبھی کو